حمد و ثنا اللہ کے لیے ہے، ایسی حمد و ثنا جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ ہمیں خوب نعمتوں سے نوازنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ ہم اللہ کی امید رکھتے ہیں کہ وہ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ نے آپ کو منتخب کیا، چن لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو چنا تو وہ بلندیوں کو پہنچ گئے۔ اللہ کی رحمتیں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور صحابہ کرام پر، جو آپ کے راستے پر چلنے والے تھے اور آپ کے نقش قدم پر چلنے والے تھے، اس نہج کو اپنانے والے تھے۔ میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ یہی وہ جامع نصیحت ہے جو اطمینان کی کنجی بھی ہے اور دنیا اور آخرت میں سعادت اختیار کرنے کا یا حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ میں اس سے بہتر ہوں۔ یہ ایسے الفاظ ہیں جو اکثر ہماری زبانوں پر آتے ہیں، لیکن یہ الفاظ حقیقت میں ایسے ہیں کہ جو صرف الفاظ ہی نہیں ہیں، بلکہ یہ ایسا احساس ہوتا ہے جو دلوں کے اندر موجود ہوتا ہے، جو نفس کے اندر موجود ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ انسان کو برائیوں کی طرف لے جاتا ہے اور تباہ کر دیتا ہے۔ یہ ایسا جملہ ہے جو کمپیریزن کی طرف ہمیں لے کے جاتا ہے۔ جب انسان خود کو بہتر سمجھتا ہے، اپنے آپ کو افضل سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بلند تر سمجھتا ہے، اپنے آپ کو دوسروں سے اونچا سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس وہ چیزیں ہیں جو دوسروں کے پاس نہیں ہیں، میرے پاس وہ مہارتیں ہیں، میرے پاس وہ صلاحیتیں ہیں جو دوسروں کے پاس نہیں ہیں، پھر دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے کیونکہ ان کے پاس رزق کم ہوتا ہے یا ان کا عہدہ کم ہوتا ہے۔ اپنے دل میں کہتا ہے میں ان سے زیادہ حقدار ہوں کہ اس منصب کو حاصل کروں جو ان کے پاس ہے، اس جگہ تک پہنچنے کا میرا زیادہ حق بنتا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عدل کے اوپر اعتراض بھی ہے، اس کی حکمت کے اوپر شک اور شبہ بھی سامنے آتا ہے۔ گویا کہ وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اس نے رزق کو صحیح یا مناسب کو یا جو عہدے ہیں ان کو صحیح تقسیم نہیں کیا۔ اس طرح وہ شخص تکبر کو اختیار کر لیتا ہے اور خود پسندی کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ الفاظ بار بار لوگوں کے دلوں میں آتے ہیں، ہر انسان کے دل میں نظر آ رہے ہوتے ہیں، اگرچہ یہ سنے نہیں جاتے لیکن لوگوں کے رویوں سے پتہ چل جاتا ہے، ان کی نظروں سے پتہ چل جاتا ہے، ان کی شکل سے پتہ چل جاتا ہے، ان کے اشاروں سے پتہ چل جاتا ہے، کئی مرتبہ ایسے الفاظ سے پتہ چل جاتا ہے کہ جن کا ایک اور مطلب بھی ہوتا ہے۔ مینیجر بھی ایسے الفاظ کہہ دیتا ہے جب وہ اپنے لوگوں سے بات کر رہا ہوتا ہے، مالدار بھی ایسے الفاظ کہہ دیتا ہے کہ جب وہ فقیروں کی طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے، دیندار بھی ایسے الفاظ کہہ دیتا ہے جب وہ گنہگاروں کی طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے۔ اپنے علم، اپنے نسب یا اپنے کسی بھی بہتری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایسے الفاظ کہہ دیا جاتا ہے، گویا کہ حق اسی کے پاس ہے، باقی سب لوگ گمراہی اور باطل کے اوپر ہیں۔ لوگ ایسے الفاظ جھگڑا کرتے وقت یا نصیحت کرتے وقت یا کسی اور ذریعے سے کہہ دیتے ہیں، کسی اور بہانے کہہ دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ انسان خود کو دوسروں سے بہتر سمجھتا ہے، دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، اس کے الفاظ کے ساتھ تکبر موجود ہوتا ہے، دوسروں کو حقیر سمجھنا شامل ہوتا ہے۔ وہ ابلیس کے راستے پر چل رہا ہوتا ہے، چاہے الفاظ مختلف ہوں اور صورتیں مختلف ہوں، لیکن راستہ ابلیس کا ہی ہے۔ بھلا انسان خالق کے اوپر کیسے اعتراض کر سکتا ہے جبکہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اسی نے بلندی دی ہے، اسی نے رسوا کیا ہے، وہی کسی کو بلند کرتا ہے، کسی کو رسوا کرتا ہے، وہ حکمت والا ہے، اپنی ساری تقدیروں میں اس کی حکمت ساری ان چیزوں سے بلند تر ہے جو ہماری عقلوں میں آ سکتی ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے کیا وہ نہیں جانے گا کہ اس نے کس کو پیدا کیا، جبکہ وہ حکمت والا اور باریک بین ہے۔ جو اللہ نے آپ کو دیا ہے وہ بھلا ہے، چاہے آپ کی نظروں میں وہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ اگر آپ کے نظروں میں وہ کم پیدا ہوتا ہے تو آپ کے لیے بہتر ہی ہے کہ اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو کچھ نہیں دیا تو اس میں آپ کے لیے بھلائی ہے، چاہے تم اس کو محرومی سمجھو، کیونکہ کئی مرتبہ کسی چیز سے محروم ہونے میں نجات بھی ہوتی ہے۔ بندے کو چاہیے کہ اللہ سے راضی ہو جائے، کمپیریزنز کرنے والا نہ بن جائے، نعمت کو
دوسروں کو رسوا، دوسروں کو اپنے سے کم تر سمجھنے کا ذریعہ نہ بنائیں۔ جس کو تم اپنے سے کم تر سمجھتے ہو عین ممکن ہے کہ اللہ کے نزدیک وہ بہت بلندیوں اور بہت بڑے مرتبے والا ہو۔ دین نے ہمیں جو دکھایا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال دے کے کہ حضرت یوسف علیہ السلام علم والے بھی تھے، بلندیوں والے بھی تھے، بڑے مقام والے بھی تھے۔ عزیز مصر کے سامنے جب کھڑے ہوئے تھے تب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں فلاں سے بہتر ہوں، یہ نہیں کہا کہ میں دوسروں کو نیچے کر کے اوپر ہو جاؤں، بلکہ خود اپنی ذمہ داری کے اوپر اعتماد رکھنے والے شخص بن کے کہنے لگے میرے حوالے کر دیجئے خزانے، میں علم رکھنے والا ہوں اور خوب بہتر طریقے سے کام کرنے والا ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے کسی کو حقیر نہیں سمجھا اور اپنی آنکھوں کو یا کسی کو پیچھے کر کے خود آگے ہونے کی کوشش نہیں کی، بلکہ اپنے آپ کو امانت دار بنا کے آگے کرنے کی کوشش کی۔ ایسے لوگوں کے درمیان کتنا فرق ہے جو خود اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں تاکہ امت کی خدمت ہو، اور ان لوگوں کے درمیان کتنا فرق ہے جو دوسروں کو پیچھے کرتے ہیں تاکہ وہ خود آگے ہو جائیں، یوں وہ گر جاتے ہیں، ناکام ہو جاتے ہیں۔ جب دلوں میں تکبر آ جاتا ہے تو معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے، تعاون ختم ہو جاتا ہے، تعلق ٹوٹ جاتے ہیں، یہاں تک کہ احترام کے جو پل ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں، دلوں کے اندر انتقام کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں، بغض پیدا ہو جاتا ہے، نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکبر یہ ہے کہ حق کو دھتکارا جائے اور لوگوں کو حقیر سمجھا جائے۔ اللہ کا فرمان ہے زمین میں اکڑ کر نہ چلو، تم نہ تو زمین میں گڑھا بنا سکتے ہو بڑا اور نہ آسمان تک پہنچ سکتے ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلند درجہ عطا فرماتا ہے، یہاں تک کہ اس کو بلندیوں تک لے جاتا ہے۔ جو ایک درجہ تکبر اختیار کرتا ہے اللہ اس کو نیچے کر دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ اسفل سافلین تک پہنچ جاتا ہے۔ امام بہقی اور دیگر اہل علم نے اسے روایت کیا ہے۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، اپنے لیے، آپ کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ آپ بھی اسی سے معافی مانگو، وہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے، وہ خالق ہے، وہی رازق ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ قاہر ہے، وہ قادر ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، وہ ہدایت دینے والے ہیں، شفاعت کرنے والے ہیں۔ اللہ کی رحمتیں، برکتیں اور سلامتیاں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ جب بھی آپ کا دل فخر کی طرف جائے تو یاد رکھنا کہ نعمتیں ہمیشہ نہیں رہتی۔ جو چیزیں آج آپ کے ہاتھ میں ہیں کل ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں نہ رہیں، اس لیے بلندی اختیار نہ کرو بلکہ تواضع اختیار کرو۔ اور اگر تم دیکھو کہ کوئی دوسرا مال میں یا کسی اور معاملے میں آپ سے بہتر ہے تو یہ کہا کرو کہ اللہ اس کو برکت دینا اور مجھے بھی ایسا رزق عطا فرمانا۔ اپنے دل کو اور اپنی زبانوں کو پاک کر لو، دعا کرو کہ اللہ میرے دل کو تکبر سے، خود پسندی سے اور ریاکاری سے محفوظ کر لے۔ اللہ کے بندو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سلام بھیجو۔ اللہ نے فرمایا ہے اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے۔ اللہ اس شخص کا بھلا کرے جو آپ پر درود و سلام بھیجے۔ تو اے اللہ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما۔ اے اللہ ابو بکر، عمر، عثمان اور علی اور خلفائے راشدین اور تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جا، اپنا خاص فضل و کرم اور احسان فرما کر ہم سب سے بھی راضی ہو جا۔ اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں ساری خیر عطا فرما دے، جلد آنے والی، دیر سے آنے والی، جس کا ہمیں علم ہے، جس کو ہم جانتے نہیں ہیں وہ بھی عطا فرما دے۔ ہر شر سے تیری پناہ میں آتے ہیں، جلد دیر سے آنے والا، جس کا ہمیں علم ہے، جس کا ہمیں علم بھی نہیں ہے۔ اے اللہ خیر کی ابتدا، خیر کی انتہا اور ہر طرح کی خیر، جامع خیر، ظاہر خیر، پوشیدہ خیر، اے اللہ جنت کے بلند درجے تجھ سے مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہماری دنیا کی اصلاح فرما جس میں ہماری معاش ہے، ہماری آخرت کی اصلاح فرما جس کی طرف ہم نے پلٹنا ہے، اور ہمارے دین کی حفاظت فرما جس پر ہمارے معاملے کا دار و مدار ہے۔ اس زندگی کو نیکیوں میں اضافے کا ذریعہ بنا اور موت کو نجات کا ذریعہ بنا ہر شر سے۔ اے اللہ اے کمزور لوگوں کی مدد فرمانے والے، اے اللہ اے بہت قبول کرنے والے، اے رحم فرمانے والے، ہمارے ان بھائیوں کی مدد فرما جو فلسطین میں ہیں،
ان کا مددگار بن جا، ان کی نصرت کرنے والا بن جا، ان کی نگہبانی کرنے والا بن جا۔ اے اللہ وہ بھوکے ہیں ان کی بھوک مٹا دے، اے اللہ وہ ڈر میں ہیں، اے اللہ ان کو امن نصیب فرما، اے اللہ وہ بکھر گئے ہیں ان کو جمع فرما دے، اے اللہ کمزور ہو گئے ہیں ان کو طاقت نصیب فرما دے، اے اللہ تیرے بغیر ان میں کوئی طاقت نہیں ہے، تیرے بغیر ان کا کوئی ہیلہ نہیں ہے، اے اللہ ان کو کھلا، اے اللہ ان کو امن عطا فرما، اے اللہ ان کی مصیبت کو دور فرما دے، ان کے فوت شدگان کو پر رحم فرما، اے اللہ ان کے زخمیوں کو شفا عطا فرما، اے اللہ ان کو عافیت کی پوشاک پہنا دے، سکینت کی پوشاک پہنا دے، اے اللہ ان پر نرمی فرما، تو ہی ارحم الراحمین ہے، اے اللہ ان پر ظلم کرنے والے کو تباہ کر دے، ان کے بچوں کو قتل کرنے والے کو ہلاک کر دے، اے اللہ جس نے سارے راستے بند کر دیے ہیں زندگی کے ان کے لیے اس کو تباہ کر دے، کوئی طاقت تجھے بے بس نہیں کرتی، کوئی لشکر تیرے سامنے بڑا نہیں ہوتا، کسی مظلوم کی چیخ اے اللہ تجھ سے مخفی نہیں ہے، اے اللہ ان کی نصرت فرما، اے اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، اے اللہ اس کی نگہبانی فرما، اس کی سرحدوں کی حفاظت فرما، اس کے امن کے محافظوں کی حفاظت فرما، اے اللہ خادم حرمین شریفین کی حفاظت فرما اور اس کو توفیق عطا فرما، ان کاموں کی جن سے تو خوش اور راضی ہوتا ہے اس کو ہدایت کی طرف آنے والا بنا دے، اے اللہ اس کے ولی عہد کو بھی ان کاموں کی توفیق عطا فرما جن سے تو خوش اور راضی ہوتا ہے، اے اللہ ان دونوں کے ذریعے اسلام اور مسلمانوں کو نصرت عطا فرما، تمام مسلمان حکمرانوں کو کتاب اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے، پاک ہے تیرے رب عزت کا مالک ان باتوں سے جو لوگ بنا رہے ہیں، سلام ہے مرسلین پر، اور ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین ہی کے لیے۔